إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وفي مقام آخر في شان حبيبه ومحبوبه صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. بلند آواز نال درود پاک پڑھ گنو. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا واصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيبي يا خاتم النبيين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. تیری ذات تے روز درود بھیجاں میرے علم عرفان دی زینت ہے. نیک اولاد تے چنگے عمل خوش بخت انسان دی زینت ہے. جی میں رحل قرآن دی زینت ہے ایویں صلاة اذان دی زینت ہے. غلام ساڈے مسلک وچ میلاد ایمان دی زینت ہے. تواڈی سونہ تو پہلے مدنی سائیں سوں تعارف. تواڈی سوں تو پہلے مدنی سائیں اساں رل دے ہر ہر جا ہاسے. نہ جان دہا کوئی دنیا تے بیکار تے صفن صفا ہاسے. رو کھپ پئی رین گزر دی ہائی اندے در در دھکڑے کھا ہاسے. تیڈا صدقہ ظفر چہیندے پیں تو جان دہیں اساں کیا ہاسے. درود پاک بلند آواز. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ماشاءاللہ تحفظ عظمت قرآن اور دستار فضیلت دی محفل ہے. اللہ رب العزت اپنی بارگاہ قبول فرماوے. سٹیج دے اتے جلوہ گر علماء کرام نقیب محفل صاحبزادہ صاحب دوسرے حفاظ کرام سامعین کرام جان دیو تساں اے راشد بھائی دے اس محفل دے نال ایک نسبت اے ہے کہ انہاں دے بھائی خالد دی دستار بھی ہے. حافظ قرآن تھین نال مدرسہ ہی بنے دے پین انہاں دا مدرسے دی مناسبت نال بھی اور نال تحفظ قرآن عظمت قرآن دی محفل اور خصوصی
خطابات واسطے الحمدللہ جید علماء کرام تشریف گدیاں نے. میں تو ویسے میں نہ لکھ رہے نے رونق کے محفل اسا میں فضول کے رونق کے محفل بنانا سے اتنا خطیب بلا دیتا نے اسٹیج تے جی رستے دے من مولانا صاحب دسا ہے کہ راشد پہ دین تو صحیح تقریر کرنی ہے. چلو اسا تا او ساڈے ایک استاد آدے ہوندے بھائی مولوی جیڑی جاتے ونجے وہ ذہن بنا کے ونجے اگر بسیط ہی گیا تو ذہن بنائے میں نماز پڑھاونی پوسی محفل گیا تو ذہن بنائی ودا ہوئے پہ تقریر کچھ نہ کچھ تکرنی پوسی کام جو ساڈا ہی ہوئے جٹ نہیں آتے حال ہی ڈان کو کوئی نہیں چھڑے گا ویلہ نہیں چھڑے گا. بہرحال چاند منٹاں دی حاضری لوے سوں سریکی جان دے ہو سریکی وسیب ہے الحمدللہ میرا ٹاک نال تعلق ہے لیکن ہاں سریکی انشاءاللہ گل دی سمجھ آسی اگر آوے تو سبحان اللہ ضرور رکھے سو. محبوب سونے دا ایسا شان ہے کہ رب کریم نے قرآن فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم. جتنے بھی انبیاء تشریف گھن آئے ان سارے انبیاء کرام نو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے لیکن سارے محبوب کریم علیہ السلام معجزات صرف گھن کے نہیں آئے بلکہ معجزہ بن کے آئے. برہان معجزہ مانا دلیل بینہ معجزہ عاجز کرن والی دلیل. معجزہ دن او شے دلیل جڑی مخالف کو عاجز کر دے وے مقابلے دا کو چھوڑے ہی نہیں جڑا مخالف تھی وے مقابل تھی وے او کو عاجز کر دے وے. اور حضور علیہ السلام خود برہان میں ربکم فرمایا تواڈے کول برہان آئی یعنی اللہ تعالیٰ دی دلیل تشریف گنائی. وہ حضور نبی کریم علیہ السلام دے سر مبارک کل والا مبارکاں کل چاہ کے قدمین شریفین تک سراپا معجزہ تشریف بن گھنا معجزہ بن کے. لیکن حضور نبی کریم علیہ السلام دے ذات اقدس دی طرح کچھ معجزات بھی ایسے ہیں جڑے جے کو اسا آکھ سکتے ہیں زندہ معجزہ. حضور نبی کریم علیہ السلام خود بھی الحمدللہ علیہ سنت دے نزدیک زندہ ہے. اس وقت بھی اپنے مزار شریف وچ ساڈا عقیدہ حضور موجود مدینہ شریف وچ مزار اقدس وچ لیکن جتھاں چاہن حاضری فرما سکتے ہیں. او حاضر ناظر دا یہ مطلب ہے علیہ سنت دا بہین موجود اپنے مزار اقدس وچ لیکن جتھاں چاہن تشریف گھن کے ون سکتے ہیں انہاں کو پابندی کوئی نہیں. حضور خود زندہ معجزہ ہیں اور آپ دے کچھ معجزات ہیں جنہاں نو اساں زندہ معجزہ آکھ سکتے ہیں. انہی چو ایک معجزہ قرآن مجید بھی ہے جڑے حضور علیہ السلام دا معجزہ ہون دے نال نال زندہ معجزہ ہے قیامت تک اس دا اعجاز برقرار رسی. اس طرح دا معجزہ ہے اس طرح دی بہترین کلام ہے کہ اے بے مثل و بے مثال ہے. اس دی مثل کائنات دے اندر کوئی کتاب کوئی نہیں. بھئی دنیا دیا کتاباں جتنیاں ہیں اگر بندہ انہوں پڑھے تے پڑھن تو بعد انہوں پڑھن والے نو اگر سمجھ نہیں آندی اس فائدہ نہیں پہنچاونا. مطلب باقی جتنے زبانیں انگلش ہے اردو ہے جیڑی بھی تسا لغت چاہو ڈکشنری دی کیڑی بھی ہوئے کتاب اس نو پڑھ سو سمجھ سو تا فائدہ مل جائے. سرائکی دی کیوں نہ ہوئے اردو زبان مادری زبان ہے ہر بندے نو آندی ہے پڑھو جب تک ان دا مفہوم مضمون سمجھ نہیں آندا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں پہنچیں دی. پڑھ سو سمجھے سو وقت فائدہ پہنچے سی. لیکن قرآن ایک واحد کلام ہے جس نو پڑھو زبان اس دی عربی ہے اگر کہ سمجھ نہیں آندی پڑھن والے کو بھی اس دا فائدہ تاما پہنچتا رہتا ہے. ہاں جی حضور فرمایا ہے جڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھدا ہے اس بندے نو اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرمائے. 10 نیکیاں صرف نہیں بلکہ 10 گناہ اللہ معاف فرما دیں اور 10 درجے بھی بلند فرمائے.
اور فرمایا خبردار تسا مت سمجھو بے الف لام میم ایک حرف ہے نا، فرمایا الف لام میم حرف نہیں، الف ایک حرف ہے، لام دوجا حرف ہے اور میم تریجا حرف ہے۔ الف لام میم ہک نہیں ترے حرفین اور ہک دے بدلے دا نیکیاں مل دیاں تا ترے دے بدلے تری مل سین۔ جیڑا بندہ الف لام میم پڑھدا ہے او تری نیکیاں ہی کھٹ باندا ہے، تری گناہ بھی معاف تھیندے، تری درجے بلند تھیندے۔ سمجھ نہیں آندی، چلو باقی قرآن تا سارا کو سمجھ نہیں، اساں اجمی لوگاں کو سمجھ نہیں آندا، ساری زبان بھئیے، لیکن الف لام میم دا جڑا لفظ ہے نا حرف، ایک کہیں کو بھی سمجھ نہیں آندا اللہ رسول دے سوا۔ جی میں کتاباں لکھنیاں ہوندیاں نا پرانے دور وچ لوگ خط لکھ دیاں، کتاباں لکھ دیاں، کچھ راز دے لفظ کوڈ ورڈ یا کو آج دی زبان وچ آکھیا ویندا ہے راز دیاں گالیاں ہوندیاں، اے الف لام میم یا اس طرح دے حروف مقطعات جڑے ہیں ایک اللہ رسول دے راز دے گالیاں ہیں کہ کو بھی سمجھ نہیں آندیاں، لیکن پڑھن نال فائدہ ضرور ملدا ہے۔ پڑھدا رہے بندہ، پڑھدا رہے قرآن، پڑھدا 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 ثواب تا لکھیندا ہی پیا ہوندا ہے، نال نال قرآن دل دے اتے اثر کریندا کریندا دل نو ہی صاف فرما چھوڑیندا ہے۔ اس واسطے اس واسطے حضور فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آدھے وچوں سب تو بہترین، تو آدھے وچوں ساری کائنات کو مخاطب کر کے فرمایا، بلکہ صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا خیرکم اے صحابہ، تو آدھے وچوں سب تو بہترین ہوئے جڑا قرآن پاک پڑھے اور پڑھاوے، قرآن پاک سکھے اور سکھاوے، قرآن دی تعلیم لےوے اور تعلیم گھنے، پڑھے اور پڑھاوے، ایسا بندہ تمہارے وچوں سب تو بہترین ہے۔ آج کون ہے جڑا آدھا میں بہترین نہ ہوں؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میری ویلیو، میرا جڑا ہے نا اعزاز، میری شان معاشرے دے اندر سارا کو لتے ہوئے، تو اس نو کے کام کرنا چاہیے؟ حضور دے فرمان دے مطابق قرآن پڑھے، قرآن پڑھاوے، اللہ تعالیٰ سارا کو خیر اور بہترین بنا چھوڑے سی۔ اس واسطے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جڑے لوگ قرآن پڑھ دیں الحمدللہ، راشد بھائی اور انہاں دے بھائی حافظ اور انہاں دا خالد بھائی چھوٹا بچہ حافظ تھی گیا ہے، ان اس حفظ کرن دو بعد انہاں پڑھنے قرآن پاک کو ظاہر ہے۔ ناظر خان جڑا ہوندا ہے وہ تاں والوی سستی کریندا ہے کیونکہ وہ ٹائم کونی جی یہ ہے وہ ہے، لیکن حافظ تا ضروری پڑھنا پوندا ہے اس نو، ورنہ قرآن پاک تا بھولدا ہے۔ ناظر واسطے بھی ہے، حدیث پاک میں پڑھیے، فرمایا جی میں ڈاچی یا اونٹ نو بے مہارت چھوڑ دے ہوتے وہ پھٹ ویندا ہے، پر میں قرآن پاک کو اگر کوئی نہیں پڑھدا تو اس تو بھی زیادہ جلدی بندے کو لگا ویندا ہے۔ اونٹ جانور ہے نا، جانور ہے، اس دے وڈے وڈے قدم ہیں، وہ کوئی 1 منٹ واسطے چھوڑو تے او کتھاں دے کت پہنچ ویندا ہے، جلدی پھردا ہے نا، جلدی ویندا ہے۔ فرمایا قرآن اٹھ کول بھی زیادہ جلدی بھولدا ہے اگر بندہ پڑھے نہیں تھا، جرا نہیں پڑھدا وہ کو بھول ویندا ہے۔ اور جلے قرآن پڑھ کے بھلایا، حضور فرمایا سب تو برا گناہ میرے سامنے گناہ پیش کیتی گیا امت دے اعمال، ان دے وچوں سب تو برا اور گندا گناہ یہ ہے کہ جائیں قرآن پاک تھوڑا جہاں ایک سورت پڑھی اور وسار چھوڑیے، یہ سب تو بڑا گناہ ہے۔ اس واسطے قرآن پاک کو پڑھے او والا ہمیشہ ان کو پڑھدا رہے، اور ہمیشہ پڑھن نال یاد ہی رہندا ہے، اور اس دا فائدہ کیا ہے؟ فرمایا قرآن ایک واحد کلام ہے جن دی سمجھ نہ بھی آوے تو وقت بھی بندے دے نامہ اعمال وچ بھی فائدہ پہنچدا رہندا ہے، اور انسان دے کیا ہے جی دل دے اوتے بھی اس دا اثر تھیندا رہندا ہے۔ ہاں غیر مسلم بھی اگر صحیح طریقے نال پڑھ گنے تو اس نو بھی فائدہ ملنا ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جدا کفر دے اندر ہن انہاں دی مشہور واقعہ اسلام کہ آپ قرآن پاک دی مخالفت واسطے تلوار چائی حضور دے، کیونکہ قرآن آیا، حضور نے قرآن سنایا، قرآن نے بیان کیتا خدا ہکے وحدہ لا شریک ہے، 360 خداواں کو نہ منو، سارے خدا غلط ان ہک خدا ٹھیک ہے، اے جڑا عقیدہ سامنے آیا۔ حضرت عمر چونکہ کافران اس ٹائم اور بڑا دلیر بندے ہیں دبدبے والے، انہاں کہ بھائی کیوں نہ ہوئے کہ وان کے آج معاذ اللہ اس نبی نو اس بندے نو قتل کراں جنہ یہ دعویٰ کیتا ہے خدا ہکے،
سرے تو وہ جی میں آدھن نہ بھائی سری نہ بچے جلے سری نہ بھائی سی وہ ٹوپیاں کی تھوک رہے سی تو معاذ اللہ جاڑ کو لی کٹھوں تے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ویندے پہن اسی مخالفت ایک تلوار ننگی تلوار تو مرادے بھئی نیامی جو کڑ کے جڑا نیامی جو تلوار کڑ کے ویندتی ہے نشانیوں دی بھی نقصان کرن ویندتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ کو جا سجاگ تھی کہ بھوروی صاحب آندے پہن تے بھوروی صاحب تکڑا واس کریں نندران تواری اکھڑ ویسے تے میں آندھا بلکہ تو سا پہلے کو سست نہ باؤ چست باؤ نندران اکھڑیاں بیٹھے ہوئے ورنہ ایمیں اساں تا جاٹ جوٹ بندے ہیں نال طالب علم انہاں دی گل تو سمجھ ہی نہیں آونی جب تک تو سا چاغ نہ بیٹھے ہو چاغ تھی کہ باؤ نندر ختم کر کے باؤ انشاءاللہ میں تھوڑا جیاں ٹائم کرنا ود سب زیادہ صاحب تواری ویسے نندر کھڑے سے انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار جا کے ننگی ویندے پین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی طرف ارادہ شہید کرن دا رستے تے کہ بندہ ملیا ہوا کہ عمر کتھا ویندا پیاں اینا یا عمر اے عمر کتھا ویندا پیاں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کافرن فرمین ایک بندہ ہے جنا خدا ایک ہون دا دعویٰ کیتا ہے اور دے خدا وعدہ اولا شریک ہے خدا ایک کے اسارے اتنے سارے خدا ان کا بھئی 360 خدا کھڑا ہے کچھن دی وچ آنجھان خدا گھتی ودہ ہر کوئی سارے غلط ہیں سارے پیو ڈارے دا کیدہ غلط تھی گیا ہے ایک خدا کو منواون والے کو ویندہ پیاں معاذ اللہ قتل کرن واسطے نہ ہو سے نہ انہ دا کیدہ بج سی او غیب جو باز آن دی اے عمر خبردار جس پھول دی خوشبو ختم کرن واسطے ویندے پہ ہو انہ پھول گلاب دی خوشبو تیرے گھر دے اندر آ چکی ہے جس سورج کو تسا ڈھامن ویندے پہ ہو ان سورج دے کرنا تیرے گھر دے اندر پہنچ چکی آئیں جس لیلت البدر 24 دے چاند دی روشنی ختم کرن ویندے پہ ہو ان 24 دے چاند دی روشنی تیرے گھر دے اندر آ چکی ہے جس دین اسلام نو تو پیا ختم کرن ویندہ ہے او دین اسلام تیرے گھر دے اندر پر پھیلا چکا ہے وہاں پہلے اپنے گھر دے اندر پتہ کر پہلے اپنے گھر دے اندر دیکھتا صحیح تیری سکی بھین ہمشیرہ حضرت فاطمہ مسلمان ہو گئی ہے پہلے وہاں ان دے دل جو دین اسلام کٹ وان کے مدینے جو محمد مصطفیٰ کو کٹ آکو چا سبحان اللہ حضرت عمر جلے سن دے نا تے آپ نو جالی غصہ تا پہلے لگ ہویا ہی لیکن اے جلے گل سنی کہ ایو دین میرے گھر دے اندر پہنچ چکا ہے ایو اسلام میرے گھر دے اندر آگیا ہے ایو کیا جی خوشبو میرے گھروں آنگی پئیے پہلے وہاں کے گھر دی صفائی کرنی چاہی دیئے فوراں واپس مڑ دین اپنی ہمشیرہ دے گھر دے اندر وینن اتوان کے دروازے دے دستک دینن اندر جاجو نا سب جا گئی ہے حضرت عمر دے بارے پتہ لگ گیا عمر آیا کھڑے او قرآن پاک دی تلاوت بیٹھے کریں دیاں انہوں نے استاد سکھیں دا بیٹھا آئی انہوں نے قرآن پاک کو رکھ چھوڑا چھپا چھوڑا اسے ٹائم قرآن ورکاں تے یا گتاں تے یا چمڑے دے ٹکڑاں تے لکھے ہوندے ہیں بڑا دور ایسا آئی انہوں نے جلدی جلدی کو چھپا چھوڑا استاد جارا ٹویشن پڑھیں دے بیٹھا ہے انہوں نے آکھا نہیں تُساں مہربانی کرو تُساں انہوں شہر دے تھی ونیو آج مسئلہ خراب ہے حضرت عمر آگئے ہیں جلے اس تو بعد کے ہویا جی دروازہ کھولا تے یقینی طور دے ہوتے مسئلہ خراب تھی بنا ہے کہ ایک بندہ غصے چاہیا کھڑا ہے تلوار چاہی ود ہے اس نے ڈریک اپنے بہنوئی کو حضرت عمر مارن لگ گئے مرین دے لو لوہان کر دیتا آخر کار آپ دی ہمشیرہ درمیان وچ آ گئی منع کیتا حضرت عمر گالے کرے نہ پیاں بھئی قرآن پاک دی تلاوت کتنی مؤثر چیز ہے قرآن کتنا اثر کریں ہے کتنا بے مثل و بے مثال ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلے مریندے پیان درمیان ہمشیرہ آ گئی ہے اور انہوں نے اپنے ہمشیرہ کو ہی مارا ظاہر ہے ہون وہ چھڑواون دا اصل مطلب کیا ہے حضور علیہ السلام دا دین جنہا انہوں نے دل چاہ گیا ہے
اسلام جڑا انہاں دے قلب دے اندر گھر کر چکا ہے وہ کو کڈنا مقصود ہے پہلے گھر دے وچوں دین اسلام ختم کروں وقت ون کے معاذ اللہ بانی اسلام کو ختم کرے سو معاذ اللہ انہاں دے ایک نظریہ ہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے سامنے او ہمشیرہ آ گئی جنہ ساری زندگی یقینی طور دے ہوتے آنکھ نہیں دکھائی ساری زندگی حکم دی مخالفت نہیں کی تھی ساری زندگی کیا جی بھین انسان دی عزت کریں دیئے احترام کریں دیئے لیکن آج وہ اپنے بہنوئی کو چھڑویں دیئے اور زبان نے حال نہ لا دیئے اے عمر خبردار جس کلمے کو جس محبت کو تو ہمارے دلوں سے نکالنا چاہتا ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں ہمارے رگوں میں بس چکی ہے اور خون کے ایک ایک قطرے میں ہے اور زبان حال سے کہہ رہی تھی عمر خبردار تیرے رگوں میں اگر خطاب کا خون ہے تو میرے رگوں میں بھی خطاب کا خون ہے تو اگر 360 خداؤں سے محبت کرتا ہے تو میں بھی ایک خدا سے محبت کرنے والی ہوں آج اگر تو مارنا چاہتا ہے تو اگر تو دیکھنا چاہتا ہے کہ ہماری کتنی محبت ہے تو پھر تو ہمارے دل سے اس محبت کو نکالنے کے لیے تجربہ کر کے دیکھ تو تلوار چلا کے دیکھ تو خنجر چلا کے دیکھ تو ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے دیکھ ایک ایک ٹکڑے سے آواز آئے گی محمد الرسول اللہ محمد اور بابا جی فرمین دے اللہ حضرت فاطمہ اس وقت اس شیر دی مصداق گئی ستمگر ادھر ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں تجربہ کر کے دیکھ تلوار چلا کے دیکھ جسم جو تیوار کر دل جو تیوار کر خون دا قطرہ قطرہ جل واسی نوزی چو آواز آسی محمد مصطفیٰ دے نام دی اور عظمت قرآن دی کے دلیل تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندی بھی جس ٹائم گل سنی سوچا تو ہو سی ایک دفعہ جس بندی ساری زندگی سامنے آنکھ نہیں چاہیے جس بندی ساری زندگی سر جھکا کر کے سامنے رکھے آج اتنے جذبات نال کیوں سامنے آ گئی ہے اتنی نجر ہو کے کیوں سامنے آئی ہے کوئی تا چیز ہے کوئی تا طاقت ہے جنہی اس دے پچھوئے اور وہ کیڑی طاقت ہے اسلام دی طاقت ہے وہ اسلام دی پاور ہے جیڑی انہوں دے کیا جی طاقت جسم دے اندر نہیں بلکہ انہوں نے روح دے اندر رکھ چکی ہے اور اسلام دی پاور جلے بندے دے اندر آ ویندی ہے وہ ایک کرانٹ پیدا تھی ویندا ہے جڑا کرانٹ اس بجلی کو زیادہ ہوندا ہے اور پھر انسان دے دل وچ خوف ختم تھی ویندا ہے پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائیں دے کہ او جڑی شاید تساں پڑھ دے پے ہوئے او مینوں بھی سناؤ او گیٹ دے کھڑ کے جل دستک دیندے پیان انہاں نوں آواز آئیے قرآن دی تلاوت تھی پئی آئی فرمایا جڑی شاید تساں پڑھ دے پے ہوئے او چیز مینوں بھی سناؤ آپ دی ہمشیرہ فرمائیں لا یمسہ الا المطہرون اے پاک کلامیں ایک پاک ہی چھو سکتے ہیں پاک ہی پڑھے تھے ناپاک اور نجس بندہ جڑا ہے وہ اس نو قرآن نو ہاتھ نہ لاوے فرمایا تو سارے دل دے اندر جن کفر نجاست دے کفر والی تو سا نہیں پڑھ سکتے ایک جگہ تے میں پڑھایا آپ نے غسل کیتا اور ایک روایت پڑھایا کہ آپ نے وضو کیتا ہے اور پھر وضو کرن تو بعد آپ نے قرآن پاک پڑھی اور قرآن پاک دی وہ جڑی سورت پڑھ دے بیٹھے ہیں سورت طٰہٰ پڑھ دے بیٹھے ہیں اور انہوں نے تلاوت کی تھی قرآن پڑھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی حضرت عمر رضی اللہ عنہ قرآن دی تلاوت کریں دے گئے ایک ایک حرف پڑھ دے گئے وہ حرف حرف تیر بن کے آپ دے دل دے اندر پیوست ہوندہ گئے آپ نے جلے چاند آیاتیاں پڑھیاں فرمائیں دے او میری ہمشیرہ اس محمد عربی دی غلامی دا پٹا تیرے گاٹے دے اندر ہے وہ میرے گاٹے بھی پاچا در اقدس تک میں کوئی پچا اے ہے قرآن پاک دی برکت اور نال حضور دی دعا دی برکت بھی آئی حضور علیہ السلام نے دعائی فرمائی لیکن گل میں اتھو چلائیے قرآن ایک ایسی چیز ہے ایسی مؤثر کتاب ہے کہ اس دے پڑھن دے نال انسان دے دل دے ہوتے اثر پہنچ ہے اگرچہ وہ جتنا بھی زیادہ سخت دل ہوئے کافر تو وجہ تو کوئی نہیں ہو سکتا
سخت دل والا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اس آیت کو پڑھدا جڑی آیت کے ذریعے میں ابتدا کی تھی وقت چھٹی کرنے ہیں. قرآن پاک دی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون. آج فتنے دا دور ہے، سوشل میڈیا دا دور ہے. سوشل میڈیا ایک قسم دا فتنہ ہی ہے. کسی بھی چیز کو استعمال دے حساب نال اس دا ہوندا حکم، لیکن بہرحال اکثر بڑا غلط استعمال تھیندا پیا. اور معاذ اللہ حضور علیہ السلام دیا گستاخیاں، قرآن پاک دیا گستاخیاں، قرآن پاک دی مخالفت آئے روز سوشل میڈیا دوتے. اگے تو تھیندی ہو سی لیکن سانو پتہ نہیں ہوندا. ہن ہر بندے کو پتہ لگ ویندا ہے مسلمان دے جذبات نال کھیلا ویندا ہے. کیوں؟ وجہ اس دی یہ ہے کہ قرآن پاک جڑا آیا اس ٹائم کفار نے اعتراض کیتا ان ھذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پرانے لوگوں کی کسی کہانیاں ہیں، یہ تو ہم بھی بنا سکتے ہیں. پھر قرآن ہے کہ تسا بنا سکتے ہو فاتو بحدیث مثل ہی وات ایک کتاب ایو جیاں بنا کے گھنانو. کافر ہن جڑے نا وہ بھی تو عربی ہن، انہاں دی زبان بھی عربی ہے، انہاں دا جڑا ماحول ہے وہ بڑی فصاحت بلاغت نال پورا ہے. مادری زبان اور دیہات دے اندر راون والے جڑے لوگ ہوندے انہاں دی زبان بڑی پیور ہوندی ہے اور بڑے پیور عربی بولن والے، لیکن پھر بھی انہاں قرآن پاک دی مثل پوری کتاب نہیں بنائی. پھر قرآن فرمایا ہے فاتو بعشر سور مثلہ، تساں اس دی مثل 10 صورتاں بنا کے گھنانو. یقینی طور تے انہاں کول 10 صورتاں ہی نہیں بنیاں. قرآن پاک نے انہاں نو چیلنج دیتا ہے ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتو بسورۃ من مثلہ. فرمایا قرآن دی مثل پوری کتاب نہیں بنا سکدے، قرآن دی مثل تسا 10 صورتاں نہیں بنا سکدے. ان قرآن دی مثل تسا ہکا چھوٹی تو چھوٹی صورت اندو تے تنوین اور تعمیم واسطے کوئی بھی صورت بنا کے، اور فرمایا چھوٹی تو چھوٹی صورت سورہ کوثر ہے، انا اعطینا کل کوثر، اس صورت دی مثل بنا کے گھنانو. اگر تسا سچے ہو اپنے وعدے دے اندر وَدْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اپنے خدا کو علاوہ جڑے دوجے خدا تواڈے اللہ کو سوا انہاں مددگار نو بھی نال ملا چھوڑو. سارے جمع تھی کہ قرآن دی چھوٹی جی سورت دا مقابلہ کر کے گھنانو. اگر تمہارا دعویٰ ہے قرآن سے کہانیاں ہی، اگر تمہارا دعویٰ ہے قرآن دی مثل صحیح بنا سکتے ہیں، اگر تسا قرآن دا مقابلہ کرن دا دعویٰ کرے دیو، زبان تو آدھی بھی عربی ہے، فصاحت دے تسا ہی مدعی ہوئے، تسا بھی مادری طور دے زبان عربی جانن والے ہو، بولن والے ہو، شاعری بھی لکھ دیو، کلام بھی لکھ دیو، ادیب بھی ہو، بڑے فصیح و بلیغ بھی ہو. تسا وقت آؤ تے قرآن پاک دی مثل کی چھوٹی جی صورت گھنانو. یقین فرمو انہاں ایڑی چوٹی دا زور لایا، قرآن دی مثل نہیں بنا سکے، کیونکہ قرآن پہلے فیصلہ دے چکا ہے قل لئن اجتمعت الانس والجن علی ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ. فرمایا محبوب انہوں فرما دیو اگر سارے جن تے سارے انسان ایک پلیٹ فارم تے جمع تھی ونجل ودو کل بعد قرآن دا مقابلہ کرنا پہنی، قرآن دی مثل بناونا چاہویں. فرمایا لا یاتون بمثلہ، قرآن دی مثل قیامت تک نہیں بنا سکتے. جلے وہ قرآن دی مثل نہیں بنا سکے، ہون رب کریم نے محبوب دی مخالفت شروع کر دی تھی. مخالفت دی مین وجہ جیڑی میں تو پرسے نا کئی وجوہات ہیں، ان کی ایک وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک ہے معجزہ نبی پاک علیہ السلام دا، اور اس معجزے دے اعجاز دے سامنے وہ تھی کہ بے بس انہاں اس دا مقابلہ کلام الہی دا مقابلہ کون کر سکتا ہے. پھر انہاں نے مخالفت اوچھے ہتھ کنڈے، ستاونا، گالی گلوچ، اے جی بعض ملان دی عادت ہوندی ہے دلیل نہ ہوئے تے گالیاں تے آ گئے، بازاری زبان او چیزاں شروع کر دیتیاں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی مخالفت، آپ دے ہوتے ظلم و ستم، آپ دے صحابہ نال مخالفت شروع کر دیتی. وجہ اس دے آئی کہ انہاں کو قرآن دا چیلنج آئی میں تو قرآن دی مثال ایک کتاب بنا کے گھنانو. آج بھی اور قیامت تک آنے والے اور آج کے سپر پاور کہلانے والے اور آج کے کیا
جی سوشل میڈیا اور ان میڈیا کے اوپر اور لوگوں کے ذہنوں پر سپر پاور کہلانے والوں کو چیلنج ہے، اور قرآن پاک کا یہ چیلنج قیامت تک ہے۔ جو بھی قرآن کا مقابلہ کرنا چاہتا ہے، جو بھی اسلام سے ٹکرانا چاہتا ہے، وہ آ کر ایک انا اعطیناک کی مثل صورت بنا کر دکھائے۔ اگر قرآن کا مقابلہ نہیں کر سکتا، وہ قرآن کی مثل کتاب نہیں لا سکتا، محمد عربی کی مثل کب ہو سکتا ہے؟ اور پھر انہاں قرآن پاک کی تبدیلیاں شروع کر دیتیاں، بے کداں معاذ اللہ انہاں دے اندر فلانا فرمایا نا قرآن کی تبدیلی نہیں ہو سکتی، کہ کرے سوں؟ اچھا دو گالیاں ہی، ایک ہے کہ انہاں نسخے ساڑے لائبریریاں قرآن پاک دے ورکاں کو معاذ اللہ بھال آ کے مسلمانوں دے اصل تا مسلمانوں دے جذبات نال کھیت دیں، وہ دے دین بھی دیکھاں اسا جو اتنا گاند دیتا ہے مسلمانوں کو، اس گاند تک کتنے تک انہاں متاثر تھین دینا، دل وچ محبت ودھی ہے حالانکہ کونی تے نال انہاں دے اپنے دل میں جیری بھائی نہ کہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، وہ کوئی مٹان دین ہو اور مخالفت کریں دین، اور قرآن پاک دی مخالفت دی وچ انہاں آ کے کوشش کیتی ہے قرآن ایک تبدیلی کروں، کوئی ہک زبر زیر لفظ آیاتیاں جویں کہ تورات دی تبدیلی آ چکی ہے، زبور دی تبدیلی آ چکی ہے، انجیل دی تبدیلی، جڑے انہاں دے نسخے ہیں انہاں دے اندر تبدیلی، اصل کلام الہی تے نہیں بدلی، لیکن انہاں نے اپنے انہاں نسخوں دے اندر اپنی مرضی دے مطابق مواد شامل کر دیتا، جڑی شے دل دی وہ بھی داخل کر دیتی، جڑی شے نہیں دل دی وہ کٹ چھوڑا۔ قرآن پاک تے بھی انہاں کوشش کی تھی قرآن بدل ونجے، قرآن دے ہوتے کوشش کی تھی انہاں، لیکن یقین فرماؤ ایک آیت کلام پاک چاہ کے تسا مشرق دے اندر وان سکتے ہو، مغرب دے اندر وان سکتے ہو، شمال و جنوب دے اندر جتنے قرآن پاک پڑھن والے ہیں، قرآن دے حافظ ہیں، انہاں نے ایک آیت چاہ کے ایک آیت چاہ کے ونجو، جڑا بندہ مشرق والا پڑھ سی مغرب دے اندر اسی طرح پڑھی سی، جڑی شمال دے اندر اسی جنوب جو اسی طرح پڑھی سی، ایک زبر دے اندر ایک زیر دے اندر ایک حرف دے اندر نقطے دے اندر بھی فرق نہیں آ سکتا، کہ او کیوں نہیں آ سکتا؟ تورات دے اندر تبدیلی آ گئی ہے، انجیل دے اندر آ گئی ہے، زبور دے اندر آ گئی ہے، لیکن محمد مصطفیٰ دے قرآن دے اندر تبدیلی نہیں آ سکتی، اس واسطے کہ اللہ تعالیٰ نے جنہا موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیتی ہے، یہ نہیں فرمایا کہ موسیٰ ایک کتاب بھی دینا پیاں اندھی حفاظت بھی میں کرے ساں، اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پہ نہیں فرمایا عیسیٰ علیہ السلام انجیل تو آپ کو دینا، انجیل دی حفاظت میں کرے ساں، اللہ نے نہیں فرمایا اے داؤد علیہ السلام ایک تو آپ کو زبور بھی دینا، ان دی حفاظت میں کرے ساں، لیکن جنہا محمد عربی نو اللہ نے قرآن عطا فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ فرمایا میرے محبوب سونے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرمایا اے محبوبہ قرآن دے دائی میں آن، قرآن دی حفاظت بھی میں رب کرے ساں، قیامت آ سکتی ہے، رب دی حفاظت دے اندر کمی نہیں آ سکتی، کیونکہ اللہ تاخذہ سنت ولا نوم، وہ غفلت تو پاکے، نیندر تو پاکے، اونگن تو پاکے، ہمیشہ قائم و دائم رحمان والے ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے، قرآن دے اندر کوئی بھی تبدیلی کسی قسم نے نہیں کر سکتا، وجہ وہ تبدیلی نہیں کر سکے، قرآن دے ورکے سارن لگ گئے، قرآن دے نسخے سارن لگ گئے، میں کہ قرآن دے لائبریریاں سار سکتے ہو، نسخے سار سکتے ہو، قرآن کو تو سب بھالاؤ لا سکتے ہو، لیکن رب کریم نے قرآن دی حفاظت دا ایک ذریعہ ایک چھوٹے چھوٹے بچان دے دلان دے اندر قرآن پا دیتا ہے، آج چھوٹا چھوٹے بال حافظ قرآن پڑھ گئے، رب نے رسایا ہے، او کافرو قرآن دے ورکے سار سکتے ہو، پر مسلمانہ دے دلی جو قرآن کاڑھ نہیں سکتے۔ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر، پڑھ چھوڑو سارے پڑھ چھوڑو، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا،
ہے قول محمد ہے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا وما علینا الا البلاغ